السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹاپک ہے انکار حدیث، تدارک اور اسباب۔ انکار حدیث کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کا انکار، جو لوگ حدیث کا انکار کہتے ہیں انہیں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا جی، عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی تدوین، یعنی کہ احادیث کو جو جمع کرنے کا کام تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد کیا گیا، اس لیے جو کتب حدیث ہیں یعنی احادیث کی کتابیں مقابل اعتبار نہیں، لیکن ان کا یہ قول سخت مغالطہ آفرینی پر مبنی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ احادیث کی حفاظت اور کتابت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس پر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ٹاپک میں ایک بہت ہی اتھینٹک حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان سے مروی ہے، ان کو حدیث لکھنے کی اجازت تھی، وہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث لکھا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ احادیث عبداللہ بن عمرو نے لکھی ہے، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ان کا قول فعل وہ فوراً سے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کو دینے کے لیے یہ دلیل کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر تبع تابعین تک پورے تسلسل اور تواتر یعنی مسلسل احادیث کا کام ہوتا رہا، اور 250 سال کے اس طویل عرصے کے کسی وقفے میں بھی اس کام کا انقطاع نہیں ہوا، یعنی کہ یہ کام نہیں رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں متعدد صحابہ کرام نے اس حدیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا۔ یمن کے ایک بادشاہ ابو شاہ نے آ کر عرض کی، اکتب لی یا رسول اللہ، میرے لیے خطبہ لکھ دیجئے۔ آپ نے حکم دیا، اکتبو لی فلان، اس شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ احادیث لکھنے کا کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ پھر یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کی یہ بات انتہائی غلط ہے کہ حدیث کا کام منقطع ہو گیا تھا، اور اسی طرح ہم اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور سورۃ حشر 92 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول تم کو جو حکم دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اور اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے تمہارے اعمال کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے، جو کچھ بھی لینا، اپنا عمل قول فعل سب کچھ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ اب دیکھیں اتنی زیادہ دلائل، اتنی زیادہ جو ہیں دلیلیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ صرف ہمیں احادیث رسول سے ہی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا، دراز پوش اور حشرات الارض کو حرام کیا۔ ہمارے لیے ان احکام کا علم صرف ہمیں احادیث رسول سے ہی ملتا ہے، ہمیں یہ علم کسی اور چیز قرآن سے اس کا علم نہیں مل سکتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ہی مل سکتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر جتنا قرآن کو ماننا لازمی ہے اتنا ہمارے اوپر احادیث کو ماننا بھی لازمی ہے۔ جزاک اللہ۔